بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری مدث اللہ العالی زیب سجادہ قدوۃ السالکین رأس العلماء والکاملین حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرت علامہ و مولانا ابرار احمد صدیقی رحمانی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے سینئر اور مقتدر رہنما، اور حضرت علامہ و مولانا ندیم اختر القادری صاحب مدد اللہ العالی، حضرت علامہ و مولانا شہر یار صاحب مدد اللہ العالی، حضرات مکرم سامعین محترم، مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، میری سعادت مندی ہے کہ میں داخل حسنات ہو رہا ہوں اور داخل تجلیات و برکات کہ اس عرس شریف کی تقریب کے موقع پر جشن 100 سالہ تاسیس قادری مسجد اس کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مقام پر 100 برس سے مسلسل اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب امت کے مطلوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، ان کا نام نامی اسم گرامی جو ہے اذان میں بھی لیا جا رہا ہے، درود و سلام میں بھی لیا جا رہا ہے، اور یہاں پر محافل کا انعقاد بھی ہو رہا ہے۔ اور جیسا حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ سیدی سندی مرشدی متاعی مولائی ملجائی ابو البرکات آل رحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ میرے مرشد کریم، وہ یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے۔ ایک بار حضرت قبلہ شاہ غلام رسول قادری نور اللہ مرقدہ سے ملاقات نہ ہو سکی تو ایک رقعہ چھوڑ کر گئے، اور دوسری مرتبہ جب تشریف لائے تو ملاقات ہوئی، اور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لائل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ جس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کی تحریک چل رہی تھی تو وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گریز کرتے تھے کہ پاکستان جائیں گے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، اور یہاں کا فیض جو ہے ہمیں مل رہا ہے، تو آپ فرما دیا کرتے تھے اپنے مریدین کو کہ جاؤ پاکستان، اور پاکستان جا کر کے وہاں اس وقت کے ایک بہت بڑے اور عظیم ولی جو ہیں وہ کراچی میں سولجر بازار میں تشریف فرما ہے۔ اللہ یا رسول حق چار یا علی یا غوث العظم جاری رہے۔ تو حضور مفتی اعظم نے باقاعدہ طور پر ہدایت فرمائی کہ ان سے تمہیں فیض ملے گا، چاہے ان سے طالب ہو کر کے فیض حاصل کرو یا ان کی صحبت اختیار کر کے فیض حاصل کرو۔ اور یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ حضرت سیدی سندی مرشدی متاعی مولائی ملجائی ابو البرکات آل رحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ جو فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی جمعے کا یہی وقت ہوتا ہے، تو یہ بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بریلی شریف میں برسہ برس سے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا محترم حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے مسجد کو قائم کیا
اور مسجد کے قریب مدرسہ مصباح التہذیب کو قائم کیا، اور پھر مدرسہ مصباح التہذیب پر اغیار نے، بعض لوگ ہوتے ہیں کھلے میدانوں میں قبضہ کرتے ہیں، کچھ لینڈ مافیا ایسی ہوتی ہے کہ میں کھیل کے گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیا، عیدگاہ پر قبضہ کر لیا، کوئی مولانا عبدالحامد بدایونی گورنمنٹ کالج پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدرسوں پر اور مسجدوں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو مدرسہ مصباح التہذیب پر جب قبضہ ہو گیا بریلی شریف میں، تو پھر اس کے بعد دارالعلوم کنز الایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ تو حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں یہ بات فرما دی تھی کہ 2:05 پر اذان ہوگی، پہلی اذان جمعے کی، اور پھر اس کے بعد تقریر ہوگی، اور پھر تقریر کے بعد دوسری اذان جو ہے وہ 3:10 پر ہوگی اور مسجد سے باہر ہوگی، اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو تقریباً وہی وقت ہو گیا جو حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب مدث اللہ العالی فرما رہے تھے، اور حضور مفتی اعظم نے اس کی تائید کی حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کہ ہمارے یہاں بھی آپ کی طرح جمعے کا یہی وقت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، پھر حجت الاسلام مولانا حامد رضا، اور پھر اس کے بعد حضور سیدی مصطفیٰ رضا، ان سب کے دور میں یہی وقت رہا وہاں اذان جمعہ کا اور نماز جمعہ کا۔ میں ایک اور بات عرض کروں آپ سے کہ یہ مسجد کا 100 سالہ جشن تاسیس ہے، اور واقعی اس پر فخر بھی ہونا چاہیے اور یہی جشن منانا بھی چاہیے۔ جیسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، تو مسجد کے لیے ہمیں جشن بنانا چاہیے کہ اتنا عرصہ، اتنا وقت گزر گیا، اور مسجد جو ہے وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف ہے، اور لوگوں کو یہاں سے ہدایت مل رہی ہے۔ حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی مشہور کرامت جو ہے، جو میں نے خود خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنی تھی، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جامع کلات کے سامنے عیدگاہ مسجد میں تھے، اور عیدگاہ مسجد کا جو محراب کے دائیں طرف کا حصہ ہے، وہاں پر وہ پرانا اسلم روڈ اور کچھ وہاں کھانا وغیرہ پکانے والے لوگ باورچی رہا کرتے تھے، اور دہلی سے بعض لوگوں کا تعلق تھا، اور اس کے یعنی مقدس اوراق کے فریمنگ کا کام بھی ہوتا تھا وہاں پر۔ تو وہاں ایک چھوٹا سا مندر تھا، مجھے نہیں معلوم اب مندر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کسی لڑکی کو، ہندو لڑکی کو، شادی کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ مندر میں جو دیوتا ہے اس کو دودھ پلا دے، تیری شادی تیری مطلوبہ جگہ پر ہو جائے گی۔ تو وہ اس کوشش میں مصروف تھی، تو پہلے آہستہ بول رہی تھی، پھر رونے لگی، ہچکیوں سے رونے لگی کہ دودھ پی لے میرا کام بن جائے گا۔ وہ دیوتا کو پکار پکار کر کہنے لگی۔ حضرت صاحب اندر مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، وہاں تک آواز آ رہی تھی۔ حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دودھ کیوں نہیں پیتا؟ پی لے۔ اس نے دودھ پی لیا، وہ پتھر کی مورتی نے دودھ پی لیا، اور پھر وہ لڑکی یہ سن کر کے آواز آئی برابر سے، تو وہ حضرت کے پاس آ گئی، مسلمان بھی ہو گئی۔ تو ذرا غور فرمائے کہ یہ بڑی بزرگوں کی باتیں ہیں کہ بزرگوں کی زبان سے جو نکل جائے تو وہ پھر پورا ہوا کرتا ہے۔ حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں جمعیت حزب الاحناف بنائی، اس کا ایک پرانا کوئی محافل محرم
امام علی مقام کا جو انعقاد ہوتا تھا اس کا ایک اشتہار میں نے دیکھا، پھر اس کی ایک کاپی میں نے اپنے پاس بھی محفوظ رکھی ہے، تو اس کے نیچے جمعیت حزب الاحناف لکھا ہے۔ لاہور میں جو حزب الاحناف بنی تھی وہ انجمن حزب الاحناف تھی، جسے علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنایا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ 1937 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ منصوبہ دیا تھا کہ میں اسکول کے بچوں سے، جامعات کے طلبہ سے خطاب کر کے ان کے والدین تک پاکستان کے لیے ریفرینڈم کے لیے راہ ہموار کروں گا، تو مولانا جمال میاں فرنگی محلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا قائد اعظم سے کہ آپ یہ سوچئے پہلے تو اسکول ہیں کتنی تعداد میں، اور پھر اگر اسکول ہیں تو ان میں مسلمان بچے پڑھتے کتنے ہیں، ان کے ذریعے والدین کو پیغام دیں گے۔ ضروری تو نہیں ہے، والدین پابند تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی بات مان کر پاکستان کے حق میں ریفرینڈم کے موقع پر ووٹ دے دیں۔ تو قائد اعظم نے پوچھا تھا پھر کیا کیا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ خانقاہوں کا دورہ کیجئے، خانقاہوں کا دورہ کیجئے، کیونکہ اسکول میں بچوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی بات والدین مان لیں، لیکن جب خانقاہوں کا دورہ کریں گے تو ایک ایک پیر کے لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ مرید ہیں، اور جب وہ مرید خود اس پر عمل کریں گے تو پاکستان کے حق میں ریفرینڈم کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں یہاں کراچی سے آغاز ہوا تھا، تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے آپ اہتمام کریں۔ تو ایک سنی کانفرنس جو آرام باغ میں اس زمانے میں طے کی گئی تھی، اس میں صدارت حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی تھی۔ آپ کی صدارت میں وہ سنی کانفرنس ہوئی، اور اس میں لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب پاکستان کے لیے ایک ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، پھر آپ نے اس کے حق میں اپنی رائے دینی ہے۔ تو پھر جب 1 جنوری 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آنے کے لیے قائد اعظم نے ایک ہنگامی اجلاس مسلم لیگ کا کر کے، اور الجمعیت العالیۃ السنیہ کا اجلاس، آل انڈیا سنی کانفرنس جب یہ طے کیا، تو اس موقع پر یاد رکھیے کہ ان جیسے علماء و مشائخ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ جو قدم منٹو پارک کی طرف اٹھے، کراچی سے لے کے بنگال تک، پشاور سے لے کر سلہٹ کے جلال شاہ بابا تک، یہ سارے قدم اٹھنے والے درود و سلام پڑھنے والوں کے تھے، کسی اور کے نہیں تھے۔ تو اس اعتبار سے مشائخ کا کردار، خانقاہوں کا کردار، یہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ نسبت دیکھیے قادری مسجد کی، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سرکار غوث اعظم نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ جو موسوم تھی باب الشیخ کے نام سے، تو باب الشیخ کو تالا لگ گیا تھا، فرما روائے بنو عباس نے تالا لگا دیا تھا، آپ نے اسے کھولا، اور پھر وہاں جو مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کو قادری مسجد ہی کہا گیا۔ بغداد کی قادری مسجد سے لے کر کراچی کی اس قادری مسجد کا ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل جو ہے اگر کوئی سمجھے اور اس پر لکھے اور اس پر بولے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ نہ ختم ہونے والا فیوز و برکات کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یا غوث العظم۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو اصلاحی پروگرام لے کر کے چلے تھے وہاں قادری مسجد اور باب الشیخ سے، تو ذرا غور کیجئے کہ کتنے لوگوں کی اصلاح کی۔ اسی طرح خانقاہوں سے یہ اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر یہ پروگرام لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے نسل در نسل تک پہنچتے ہیں۔
اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ صلیبی جنگیں ہوتی رہیں گی، جب تک ویٹیکن سٹی کا پوپ اپنے ماننے والوں کو صلیب کا پرچم دے کر اور گھوڑے کی پیشانی پر صلیب کا نشان بنا کر مسلمانوں کے مقابلے پہ لاتا رہے گا، تو یقین رکھو کہ میرے مرید اور میرے مرید کی اولاد، میرے خلفاء اور میرے خلفاء کے خلفاء، سب کے سب اس کے مقابلے پر آتے رہیں گے۔ نئے سرے سے عسکری تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 200 سال تک صلیبی جنگیں چلی، اور 200 سال بہت ہوتے ہیں، کئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک 18 سال کے بچے کی شادی کر دے تو 25 سال یا 30-32 سال کی عمر میں وہ دادا بھی بن جاتا ہے، تو کتنی نسلیں ہوں گی 200 برس میں۔ اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہاں تک کہ آپ کے مریدوں کی اولاد، خلفاء کی اولاد یہ کام کرتی رہی، وہ خود ہی تھک گئے، اور ویٹیکن سٹی نے پھر صلیبی بنانے چھوڑ دیے۔ مسیحی اور نصرانی تو ہیں ہی، عیسائی، لیکن انہوں نے ان مسیحیوں میں صلیبی بنا کر مسلمانوں کے خلاف لے کر کے آئے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کتنا سچا ثابت ہوا۔ اور اسی طرح یہ جو رکاوٹ نہیں آتی نا، بلا انقطاع جو فیض چلتا ہے، حضرت سائیں عبدالغنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے چلنے والا فیض، شاہ غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر شاہ علم الدین قادری رحمت اللہ علیہ، اور اب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری مقدس اللہ العالی کی صورت میں ہے۔ کہیں بھی انقطاع آپ کو نہیں ملے گا، کہیں رکاوٹ نہیں ملے گی، تسلسل ہے۔ اور جب کسی عمل میں تسلسل ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول قرار دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔